بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معاذ بن مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت نوجوان تھے۔ مدینہ منورہ میں ہی ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں اپنے وسوسے میں مبتلا کر لیا اور ایک انصاری صحابہ کی کنیز کے بارے میں بھلا پھسلا لیا۔ وہ ایسے لوگوں کی نگاہوں سے خلوص میں لے گیا اور ان کے مابین تیسرا شیطان داخل ہو گیا، جو ان دونوں کے درمیان دماغ پر سوار ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے خوب بناؤ سوار کی پیش کر کے حتیٰ کہ وہ حرام فعل زناکاری کا ارتکاب کر بیٹھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے فارغ ہوئے تو شیطان ان کے دماغ سے نکل کر الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے شدید غم و ندامت سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کو مجروح کرنے میں لگ گئے۔ وہ اللہ کے عذاب سے اس حد تک ڈر گئے کہ انہیں اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی۔ ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ ان کے گناہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گناہ نے ان کے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہ تائبین قابلو، روحانی بیماریوں کے ماہر، حکیم الامامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہو کر یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، آپ مجھے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر عرض سے پناہ ہوا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر گیا مگر ان سے صبر نہ ہوا اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور یوں درخواست کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر زنا کی سزا نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر زاز کرتے ہوئے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جا اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر اور اس سے مغفرت و بخشش مانگ۔ روحانوں کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گیا اور تھوڑی ہی دور گیا مگر پھر فوراً لوٹ آیا اور آ کر راہ زار کرنے لگا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ زوردارانہ آواز سے فرمایا: تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم زنا کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے ہمارے سامنے سے دور ہٹاؤ، مگر وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آتا۔ جب ان کا بار بار لوٹنا بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے پوچھا: یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید یہ اس وقت شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہو۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کے منہ کے قریب جا کر سونگھا تو اسے شراب جیسی کوئی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو کوئی اور آدمی اپنی بیوی سے حلال طور پر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا: تم اپنی اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر شرعی حد قائم فرمائیں اور مجھ سے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ اس نوجوان کو سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں سنسار کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ مسلسل پتھر لگنے کے باعث وفات پا گئے۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی میت میں اس مقام سے گزرے جہاں انہیں سنسار کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہاں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا:
اس آدمی کو دیکھو، اس کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن اس نے اپنا گناہوں کو بے پردہ میں کر دیا، اور کنکر اور پتھر یوں سنسار کیے گئے جیسے کسی کتے کو کنکر اور پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گھٹا بھر اس طرح چلتے رہے۔ آگے جا کر ایک جگہ مرا ہوا گدھے کو پڑے دیکھا، جسے سورج کی گرمی نے جلا کر راکھ کر رکھا تھا۔ اس کا پیٹ خوب پھول ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں اوپر کو کھڑی ہو چکی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ گدھے کو دیکھا تو فرمایا، فلاں فلاں آدمی، دونوں باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواریوں سے اترو اور اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردہ گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی ابھی اپنے سنسار شدہ بھائی کی غیبت کر کے جو گناہ کیا ہے، وہ اس بدبودار مردے کا گوشت کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ساتھ میری جان ہے، وہ نوجوان تو اس وقت جنت میں مزے لوٹ رہا ہے اور اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے؟ جی ہاں، ان سے زنا کا گناہ تو سرزار ہوا۔ انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردے کو چاک کیا، لیکن پھر توبہ ایسے کی کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔